الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ وقال الله تعالى في كلام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم العميد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، درود سید عالم نور مجسم، اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب دانے غیوب، میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود پیش کرنے کے بعد، آج رمضان المبارک کا آخری جمعۃ الوداع ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات ہمارے لیے آج کا دن بخشش کا ذریعہ ہو۔ حضرات عزیز وقار، اللہ تعالیٰ نے ہمیں زندگی کے اندر رمضان المبارک کا یہ مہینہ عطا کیا تھا جو آخری مراحل کے اندر ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں خالق کائنات ہمیں زندگی کے اندر تو نے ہمیں یہ ماہ مبارک ہمیں عطا کیا، اگر ہم سے اس ماہ مبارک کے اندر غلطیاں کوتاہیاں ہوئی، صحیح طرح نماز کی پابندی نہیں کر سکے یا روزے کے اندر جو اہمیت ہے روزے کی نہیں سمجھ سکے تو ہماری خطائیں معاف فرمانا، اور اللہ تبارک و تعالی اس ماہ مبارک کے صدقے ہمیں کرونا جیسی بیماری سے جلد از جلد نجات عطا فرمائے، تاکہ ہمارے لیے جو مشکلیں پیدا ہو رہی ہیں مساجد کے حوالے سے، مسجدیں بند ہیں اکثر جگہ پر، بالخصوص یورپ کے اندر، پردیس کے اندر، حضرات عزیز وقار اس پر ہمیں سوچنا ہوگا۔ ایک وقت تھا اللہ کے گھر کھلے تھے، لیکن ہم اس کو آباد کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ انسان نہیں سمجھتا تھا اس بات کو کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ آج اللہ کے گھر ہمارے لیے بند ہو گئے ہیں، لیکن توبہ کا جو دروازہ ہے ہمارے لیے اب بھی کھلا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں ہم دعا کریں، التجا کریں کہ باری تعالیٰ آگے ایسی رکاوٹیں بن جاتی ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کو کھولنے سے پہلے سوچتے ہیں کیا ہم یہ کھولیں یا نہ کھولیں، اگر کھولیں گے تو ہمارے لیے کیا پریشانیاں آئیں گی۔ تو یقیناً ہمیں اس پر سوچنا ہوگا، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہوگی۔ اے خالق کائنات، تو نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے اس مقصد کو ہم نہیں سمجھا۔ ہم اپنے دنیاوی معاملات کے اندر اتنے مگن رہے کہ اللہ جس نے آپ کو اولاد عطا کی،
جس خالق کائنات نے آپ کو مال عطا کیا، روزگار عطا کیا، اس مالک کے ہاں جھکنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں تھا۔ یقیناً ہمارے پاس یہ ہم پر جو وقت آیا ہے، یہ بیماری کی وبا آئی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک عذاب کی شکل ہے کہ ابھی بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر رمضان المبارک کے آخری لمحات کے اندر ہی اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، اس ماہ مبارک کی وسیلے سے دعا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ باری تعالی ہم گناہگار ہیں، سیاہکار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، جو بھی ہیں اے مالک مولا تیرے محبوب کے ہم امتی ہیں، ہمیں معاف فرما، ہماری خطائیں معاف فرما، اور آئندہ کے لیے نصیحت یہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کریں کہ باری تعالی آئندہ ہم ایسی خطائیں، ایسی غلطیاں نہیں کریں گے کہ جس کی وجہ سے ہمیں ایسے عذاب کے اندر مبتلا ہونا پڑے۔ تو آج کا میں نے موضوع جو چنا ہے، نماز کی فضیلت، کیونکہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو ہماری مسجدیں بھری ہوتی ہیں، نمازی بہت زیادہ ماشاءاللہ ہوتے ہیں، اللہ کا گھر ہمیں آباد بھی کرنا چاہیے، لیکن جیوں ہی رمضان محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے کے بعد جو دوسرا حکم ہے وہ یہ ہے نماز کی پابندی کرنا۔ خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بار بار اس کا ذکر فرمایا ہے، جس کا طرح میں نے آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی ایک آیت مقدسہ پڑھی ہے، جس کے اندر خالق کائنات نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرو، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اس سے مراد یعنی کہ باجماعت نماز کو ادا کرو۔ جس طرح پچھلے جمعۃ المبارک میں نے زکوٰۃ کی فضیلت کو بیان کیا، کیونکہ قرآن مجید کے اندر نماز کے ذکر کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر آیا ہے، زکوٰۃ ادا کرنے کا بھی حکم آیا ہے۔ آج میرا موضوع ہے نماز۔ نماز وہ فریضہ ہے جس کا خالق کائنات نے بار بار اہل ایمان کو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتیوں کو بار بار اس کا تذکرہ کیا ہے تاکہ تم نماز کو ادا کرو، اپنی زندگی کا مقصد سمجھو۔ حضرات ذی وقار، زندگی کا مقصد کیا ہے؟ انسان کا دنیا پر آنے کا مقصد صرف پیسہ کمانا نہیں، باقی معاملات نہیں، بلکہ زندگی کا جو سب سے پہلا مقصد ہے وہ کیا ہے انسان کا؟ خالق کائنات نے فرمایا ہے سورۃ الذاریات کے اندر وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اور ہم نے ذی وقار جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھکتے ہیں، جس نے آپ کو رزق عطا کیا، جس نے آپ کو اولاد عطا کی، کاروبار عطا کیا، پھر آپ اس پر شکرانہ ادا کرتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھتے ہیں، نماز کی پابندی کرتے ہیں، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ خالق کائنات نے فرمایا ان الابرار لفی نعیم، بے شک نیکوکار ضرور چین میں ہیں۔ نیکوکار کیا ہے؟ چین میں ہے، سکون میں ہے۔ آج بندہ کہتا ہے میرے پاس مال و دولت ہے، میرے پاس کاروبار ہے، اولاد ہے، سب کچھ ہے، گاڑی ہے، بنگلہ ہے، کوٹھیاں ہیں، بڑے بڑے محلات ہیں، تو انسان کہتا ہے شاید میں سکون میں ہو جاؤں، شاید میں سکون میں ہوں، میں نے مال اکٹھا کر لیا ہے، لیکن نہیں، یقیناً بڑے بڑے حکمرانوں کی آپ لسٹیں چیک کریں، ان کی زندگیوں کو چیک کریں تو یقیناً وہ سکون میں نہیں ہیں۔ اگر انہیں مال و دولت اکٹھا کیا ہے، اللہ کو راضی نہیں کیا، اللہ کی مرضی کے خلاف
مال و دولت کو حاصل کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار نہیں کی، نماز کی پابندی نہیں کی، تو یقیناً ان کی زندگیاں بھی بے سکون ہیں۔ زندگی کے اندر ہم سکون اگر چاہتے ہیں تو کہاں سکون ہے؟ خالق کائنات فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، خبردار اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا دل سکون کے ساتھ گزرے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہم رزق حلال کمائیں، حرام کے لقمے سے بچیں، اور جس خالق کائنات نے آپ کو رزق عطا کیا ہے اس کی بندگی چاہتے ہیں مسجد کی طرف جانا، لیکن مسجد کے دروازے ہمارے لیے بند ہیں، ہمارے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ آج انسان کو جب کہا جائے آؤ نماز کی طرف، نماز کا وقت ہو گیا، بندہ کہتا ہے چلو میں آتا ہوں یا کل سے شروع کریں گے۔ جس کو اپنی ایک سانس جو اللہ تعالیٰ نے جو زندگی عطا کی ہے، اس کو ایک سانس کا پتہ نہیں کب میری سانس ختم ہو جانی، وہ کل کا وعدہ کر رہا ہے، وہ اگلے ہفتے کا وعدہ کر رہا ہے، اگلے دنوں کا وعدہ کر رہا ہے۔ تو ضرورت ذکر ہمیں سوچنا ہوگا، ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ زندگی عطا کی ہے، یہ نعمت ہے اس کی، ہم اس کی بارگاہ میں شکر ادا کرنا چاہیے۔ آج ہم نماز کا وقت ہو جاتا ہے، اگر نماز کی طرف ہم نہیں جاتے تو ہمیں سوچنا ہوگا کیا ہم سے کوئی ایسا گناہ تو نہیں ہو گیا، کیا ہم سے ایسا کوئی گناہ، ہم سے کوئی خطا تو نہیں ہوگی جس کی وجہ سے اللہ اپنی بارگاہ میں مجھے جھکنے کے لیے توفیق نہیں دے رہا۔ تو یقیناً اللہ کی بارگاہ سے نماز کی توفیق نہ ملنا یقیناً یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ نماز کا وقت ہے، نماز کا وقت ہونے کے باوجود اگر نماز کی طرف نہیں جاتے تو یقیناً آپ نے سوچنا ہوگا کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں نہیں جا رہے، کیا وجہ ہے؟ ہم سے ایسی کوئی خطا تو نہیں ہوگی، کہیں ہماری روزی کے اندر کوئی ایسا کام تو نہیں ہو گیا کہ ہماری روزی کے اندر جو ہے حرام کا لقمہ تو نہیں آ گیا، خالق کائنات مجھے جھکنے کے لیے وقت نہیں عطا کر رہا۔ حضرت ذی وقار ہمیں اس کی طرف بہت زیادہ ہماری توجہ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ نماز، آئیے نماز کے، ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہونا چاہیے ہمیں نماز پڑھنے کا فائدہ کیا ہوگا، اور نماز نہ پڑھنے کے نقصانات کیا ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بے حیائی، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ اگر انسان نماز بھی پڑھتا رہے اور بے حیائی اور برے کاموں سے بھی نہ رکے تو انسان کو پھر سوچنا ہوگا کہ کیا میری نماز پڑھنے کے اندر کہیں ایسی خطا تو نہیں ہوگی، کہیں میں نماز پڑھتا ہوں لیکن میری نماز پڑھنے کے باوجود میں پھر بھی گناہ کی طرف جا رہا ہوں، کہیں میرے نماز پڑھنے کے اندر کوئی شک و شبہ تو نہیں کہ میرا سجدہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوا، میرا رکوع، میرا نماز کے اندر کھڑا ہونا، قیام، میرا اتحیات میں بیٹھنا، درود پڑھنا، الحمد شریف پڑھنا کہیں اللہ کی بارگاہ میں نقبول تو نہیں ہو گیا کہ میں بے حیائی سے برے کام سے نہیں رک رہا۔ لیکن خالق کائنات فرما رہا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ جب ہم نماز کی پابندی کریں گے صحیح، جس طرح اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کا حکم ہے، جب ہم اس طرح جھکیں گے، اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں گے تو یقیناً ہم برائی سے بھی بچ جائیں گے۔ نماز کا ایسا فریضہ ہے جو اس سے میں نے آپ کو بتایا ہے پہلے بھی، کلمہ کے بعد دوسرا جو حکم ہے مسلمان کے لیے وہ نماز کا ہے۔ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے بچہ، تو سب سے پہلے کیا حکم ہے کہ نماز کی پابندی، پھر زکوٰۃ ادا کرنا، زکوٰۃ پھر اس پر
حج جو ہے، جو صاحب استطاعت ہے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا ہے، وہ اس کو پتا ہے کہ مجھے مال و دولت اتنا میرے پاس ہے کہ میں حج کر کے آ سکتا ہوں، تو اس کے باوجود وہ حج ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ یعنی کہ جو زندگی کے جو مقاصد ہیں انسان کے پیدا ہونے کے بعد، انسان ان کو پورا نہیں کرتا، نماز فرض ہے، نماز ادا نہیں کرتا، وہ گناہ گار ہے۔ روزے رکھنے اس پر فرض ہیں، وہ روزے نہیں رکھتا، وہ گناہ گار ہے۔ زکوٰۃ اس کے پاس مال و دولت ہے، زکوٰۃ اس پر ادا کرنا واجب ہے، صاحب نصاب ہے، وہ ادا نہیں کرتا تو وہ گناہ گار ہے۔ اسی طرح حج ہے، حج آپ کے پاس پیسے موجود ہیں، آج لوگوں کے پاس بینکوں کے اندر پیسے پڑے ہوتے ہیں، اس پر جو ہے حج کرنا اس پر فرض ہے، لیکن وہ حج نہیں کرتے۔ ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہیں ہم سے کون سی خطائیں ہو گئی ہیں، یا کون سی ایسی غلطیاں، یا کون سا ہم نے ایسے ذریعے سے اپنا مال و دولت کمایا ہے کہ ہم پر حج کرنا فرض ہے لیکن اللہ اپنی بارگاہ میں ہمیں بلا نہیں رہا۔ تو یقیناً اس پر بھی ہمیں سوچنا ہوگا۔ بہت ساری نماز کی فضیلت بھی ملتی ہے، بلکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا ایمان لمن لا صلاۃ لہ ولا دین لمن لا صلاۃ لہ۔ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص کی نماز نہیں اس کا ایمان نہیں۔ جس شخص کی، اس حدیث پاک کی طرف پیدا کیا ہے، ہمیں اس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ بلکہ سورۃ المومنون کے اندر خالق کائنات نے فرمایا، والذین هم علی صلاتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ اللہ اکبر۔ خالق کائنات نے فرمایا جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں یہی لوگ وارث ہیں کہ فردوس کی میراث پائیں گے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم نماز کی پابندی کریں۔ جب ہم اللہ کی بارگاہ میں، جس نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، اس کی بارگاہ میں ہمیں جھکنا چاہیے۔ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آئیے اسی حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے، بہت مشہور یہ حدیث پاک ہے، آپ سنتے رہتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بخاری شریف کی حدیث پاک، کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر نہر جاری ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گی؟ تو صحابہ اکرام علیہم رضوان نے عرض کیا، کچھ بھی نہیں رہے گی، یعنی کہ میل کچیل اس کے جسم سے اتر جائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جس نے اس کو ادا کیا اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کہ جب انسان اس طرح غسل کرتا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر اپنے امتیوں نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، بہت زیادہ نماز کی فضیلت ہے۔ آج ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں، ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کرتے ہیں، ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام علیہم رضوان سے محبت کرتے ہیں، ہم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم اللہ کے قرآن کو پڑھ کر اس کے باوجود اس پر ہم عمل نہیں کرتے۔ ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کی زندگیوں کو دیکھ کر ان کا جو مطالعہ ہے ہم کرتے ہیں، لیکن اس پر عمل نہیں کرتے۔ ہم محبت اہل بیت تو کرتے ہیں، لیکن اہل بیت نے جس طرح اپنے کردار کے ساتھ اسلام کو پھیلایا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سن پر اس پر عمل کیا ہے،
اس پر ہم عمل نہیں کرتے تو ہم کہتے ہیں ہم کامیاب ہو جائیں. ہم کیسے کامیاب ہو جائیں گے؟ اللہ اکبر. اسی حوالے سے کیونکہ ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، ہم نے ان کی زندگی کا مطالعہ، یہ نہیں کہ ہم نے صرف ان کے ساتھ محبت کرنی ہے، بلکہ ان کے بتائے ہوئے طریقوں پر ہم نے چلنا ہے. جو انہوں نے عمل کیا ہے ہم نے اس پر عمل کرنا ہے. اسی حوالے سے سیدہ، میں پہلے بھی یہ واقعہ بیان کرتا رہتا ہوں اکثر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صاحبزادی حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سردیوں کی راتوں میں سجدہ فرماتی ہیں. ایک ہی سجدے میں سحری کا وقت ہو جاتا ہے اور سجدے سے سر اٹھا کر دعا کرتی ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اے اللہ یہ رات تو نے کتنی چھوٹی بنائی ہے کہ تیری بندی فاطمہ ایک سجدہ بھی اطمینان سے نہیں کر سکی. ایک رات تو اتنی لمبی عطا کر دے کہ تیری بندی تجھے جی بھر کر سجدہ کر لے. اللہ اکبر. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، باری تعالی مجھے ایسی رات عطا کر کہ تیری بندی جی بھر کے سجدہ کر سکے. ہم اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں کرنا چاہیے. جب ہم نماز کا وقت ہوتا ہے تو ہم نماز سے منہ موڑ لیتے ہیں، باقی ہم کام کرتے ہیں، کام پہ بھی جاتے ہیں، روزگار بھی کماتے ہیں، افطاری پر کوئی بلائے وہاں پر بھی جاتے ہیں، باقی معاملات بھی سب کچھ کرتے ہیں، کوئی دعوت کرتا ہے وہاں جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نماز ادا نہیں کرتے تو کیا ہمیں سوچنا نہیں چاہیے؟ ہم اہل بیت کا ذکر تو کرتے ہیں، ان کے ساتھ محبت کا اظہار تو کرتے ہیں، لیکن ان کے طریقے پر نہیں چلتے. ایک سجدہ، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. ہزاروں سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. آج انسان کسی کو چاہ کی پیالی پلا دے نا، تو جب انسان اس کی گلی سے گزرتا ہے تو اس کو سلوٹ کرتا ہے. کیوں سلوٹ کر رہا ہے؟ کہ اس نے اس آپ کو چاہ کی پیالی پلائی ہے، یا اس نے آپ کی دعوت کی ہے، اس نے آپ کو کھانا کھلایا ہے. انسان کا سر اس کے سامنے جھکتا رہتا ہے، اس کو سلوٹ انسان کرتا رہتا ہے. تو انسان کو سوچنا چاہیے کہ جس خالق کائنات نے آپ کو زندگی عطا کی ہے، جس خالق کائنات نے آپ کو اولاد عطا کی ہے، جس خالق کائنات نے آپ کو رزق عطا کیا ہے، کیا ہمارے پاس اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے وقت نہیں ہے؟ ہمیں سوچنا پڑے گا کہ جس نے چاہ کی پیالی پلائی ہے، جس نے ایک پانی کا گلاس جو ہے پلایا ہے آپ کو، اس کو آپ سلوٹ کر رہے ہیں، لیکن جس خالق کائنات نے آپ کو زندگی عطا کی ہے اس کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آپ کے پاس وقت نہیں. تو ہمیں سوچنا ہوگا. آج انسان کو کہا جاتا ہے اگر انسان کو کہا جائے کہ نماز پڑھو، وہ کہتا ہے کپڑے ٹھیک نہیں، اس نے نماز کی اہمیت کو نہیں جانا. اگر انسان نماز کی اہمیت کو جانتا ہوتا یقیناً وہ اسی وقت اٹھے اور اپنے لباس کو پاک کرے، اپنے آپ کو پاک رکھے. باقی انسان کاروبار کرنا ہے، فیکٹری کام کرنا ہے. آج کیونکہ ایسا دور آ گیا ہے کرونا کا، بیماری کا، کام پر جاتا ہے انسان. اگر حکومت کہتی ہے یا ادارے کہتے ہیں آپ نے دستانے پہننے ہیں، آپ دستانے پہنتے ہیں. آپ نے جو ہے یعنی کہ جو بھی اختیار، اگر کہتے ہیں فیکٹری والے آپ نے ماسک پہنا ہے، آپ پہن کر جاتے ہیں، دستانے پہن کر جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس اوپر لباس پہن کر آنا ہے، آپ وہ پہنتے ہیں. لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکنے کے لیے آپ کے پاس اتنا وقت نہیں کہ آپ لباس کو اسی وقت یا پاک کریں یا نیا لباس پہن کر آپ اللہ کی بارگاہ میں جھکیں. یہ میں باتیں اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دور کے اندر اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے. آپ نے اگر یہ کہہ دیا کہ میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، آپ نے اس اہمیت کو نہیں جانا. نماز کی جو اہمیت ہے آپ نے اس کو نہیں جانا. اب دنیا کو آج ہم پیچھے اس لیے رہ گئے ہیں، ہمارے لیے اللہ کے گھر بند ہوئے ہیں، دروازے اللہ کے بند. آج ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں. ہم فون کر کے ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں کیا مسجد کھلی ہے، کیا نماز پڑھنی ہے، کیا نماز جمعہ ادا ہوگی، کیا نماز عید ہوگی. یہ باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں کہ آج ہم کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے گھر کی طرف جائیں، نماز کی پابندی کے لیے جائیں، لیکن ہمارے لیے
کیا پر اس نے سجدہ کیا، اس کے لیے جنت ہے، اور مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، میں نے نافرمانی کی، میرے لیے جہنم ہے، میرے لیے جہنم ہے۔ بلکہ حدیث پاک کے اندر آیا ہے، حدیث پاک کے اندر آیا جو بے نمازی ہوگا قیامت کے دن فرعون، قارون اور فرعون کی صف کے اندر بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا، جو دشمن اسلام ہیں ان کی صف کے اندر کھڑا کیا جائے گا۔ سرکار کا امتی ہو پھر بے نمازی ہو، یہ ہو نہیں سکتا۔ آپ ایمان دار ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے امتی ہیں، اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہیں، تو ہمیں سوچنا ہوگا کہ سرکار کا امتی ہو پھر نماز سے دور رہے۔ آئیے اسی حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے۔ ہم نماز تو پڑھتے ہیں لیکن نماز کے اندر رکوع اور سجود کو پورا نہیں کرتے۔ اب دنیاوی معاملات کے اندر دیکھ لیں، ہم جاتے ہیں کسی دعوت پر، جاتے ہیں کسی دوست کے ساتھ کسی کام پر جاتے ہیں، بازار کے اندر جاتے ہیں، مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، جہاں کہیں بھی جاتے ہیں، اپنے دفتری معاملات کے اندر جاتے ہیں، اپنے پیپر کے حوالے سے آپ کسی کہاں پر جاتے ہیں، اب وقت وہاں پر آپ کو کتنا بھی دینا پڑے آپ دیتے ہیں۔ لیکن جب ہم اللہ کے گھر کی طرف جاتے ہیں، نماز کی طرف جاتے ہیں، ہم جلدی جلدی سے نماز کو ادا کرتے ہیں، جلدی جلدی آپ نماز ادا کر جلدی جلدی بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں حدیث پاک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے کس طرح چوری کی جاتی ہے، تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یتم رکوعها ولا سجودها، جو نماز میں رکوع اور سجود پورا نہ کرے۔ یہ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے۔ انسان کے وجود سے تمام اعضاء، انسان کا جو اللہ کا جو قرب حاصل ہوتا ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو سجدے کے اندر ہے۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث پاک ہے کہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت بندہ ہوتا ہے جب وہ سجدے میں ہوتا ہے، یعنی کہ اللہ کے قرب کا سب سے جو زیادہ ذریعہ ہے وہ سجدہ ہے۔ جب انسان سجدے کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کا قرب انسان کو حاصل ہوتا ہے۔ آج ہم رکوع اور سجود کو جلدی جلدی ادا کرتے ہیں، بلکہ پوری نماز ہم اللہ کے گھر کے اندر آتے ہیں تو ہمیں باہر جانے کی بہت جلدی پڑی ہوتی ہے، لیکن اطمینان قلب کہاں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر میں اطمینان ہے۔ آئیے اسی حوالے سے ایک حدیث پاک سماعت فرمائیے سجدے کے حوالے سے، جو ہم دو نماز کے اندر جو سجدے ادا کرتے ہیں۔ نماز کے اندر قیام اور رکوع ایک رکعت میں ایک بار ہے، مگر سجدے ایک رکعت میں دو ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن آپ کو اس لیے یہ میں سنا رہا ہوں کہ آپ کو پتہ چلے کہ اہمیت سجدے کی کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جب حکم دیا کہ سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، سیدنا آدم علیہ گلے کے اندر لعنت کا توک ڈال دیا۔ جب ملائکہ نے سجدے سے سر اٹھایا، یعنی کہ اللہ نے حکم جب دیا تو سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، فرشتے اسی وقت سجدے کے اندر گر گئے، لیکن لعنتی جو شیطان سا وہ حکم سے انکار کر گیا۔ تو جب ملائکہ نے جب ایک سجدہ کر کے سر کو اٹھایا اور شیطان کی یہ حالت دیکھی تو فوراً دوبارہ پھر سجدے میں گر گئے۔ پہلا سجدہ اللہ کے حکم کی تعمیل تھی، اور دوسرا سجدہ جو ہے ملائکہ کا اس لیے تھا کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا کی، تو نے ہمیں سجدے کی توفیق عطا کی۔ فرمایا کہ اپنا تو نے قرب عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں سجدوں کو قبول فرما کر امت مصطفیٰ پر ہر رکعت میں دو سجدے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں کہا کہ تم کیا کرو، اللہ وحدہ لا شریک پر ایمان لاؤ۔ تو جو آتش پرست بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، آگ کی پوجا کرنے والے تھے، انہوں نے کہا اے ابراہیم علیہ السلام آپ جو فرمائیں گے ہمیں منظور ہے، مگر ہم اپنے باپ دادا کا دین چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم سب میرے رب کو ایک سجدہ کرو، تم میرے رب کو ایک سجدہ کرو۔ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک سجدہ کر لیتے ہیں۔ یہ آپ واقعہ سماعت فرماتے رہتے ہیں، حصول برکت کے لیے میں واقعہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک سجدہ انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ایک سجدہ کر لیتے ہیں، اس کی بھی نیت اپنے بتوں کے لیے کریں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی خوش ہو جائیں گے۔ انہوں نے جب سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی بات ہمیں منظور ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کھانا کھاؤ۔ جب یہ لوگ کھانا کھا چکے تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام ان کو لے کر ایک جنگل کی طرف لے گئے، ان کے ایک صف میں کھڑا کیا اور فرمایا جب میں اپنے رب کو سجدہ کرو تو تم بھی میری اتباع میں میرے اللہ کو سجدہ کرنا، میرے رب کو سجدہ کرنا۔ جب آپ نے سجدہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں جھکے اور وہ تمام لوگ بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک گئے، لیکن ان کی نیت کیا تھی؟ اپنے بتوں کو سجدہ کرنے کی۔ تو آپ نے ابراہیم علیہ السلام ہم آپ کے رب پر ایمان لائے اور سب کے سب وہ مسلمان ہو گئے، سب کے سب وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ذیبکار سے واقعے سے پتہ چلا کہ سجدے کی توفیق جب اللہ کی طرف سے ملتی ہے تو پھر انسان کامیاب ہوتا ہے۔ انہوں نے نیت کچھ اور تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، التجا کی، اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی دعا کو قبول فرما کر ان کو ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ یہ ہے سجدے کی توفیق۔ انسان اللہ کی بارگاہ میں جھکے تو صحیح، انسان التجا کرے تو صحیح، اس کی بارگاہ میں آئے تو صحیح، اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے اور اسے ایسی زندگی پاک جو پچھلی انسان سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں انسان کے، وہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور یقیناً آپ ایک نماز کو ادا کرتے ہیں، ایک نماز کو ادا کرتے ہیں تو بزرگ فرماتے ہیں ایک نماز کو ادا کرنے کے بعد اگر دوسری نماز کا نصیب ہو جانا، یعنی کہ آپ نے ظہر کی نماز کو ادا کیا ہے اور پھر دوسری نماز عصر کا وقت ہو گیا، آپ نماز کی طرف آ گئے ہیں، تو یقیناً سمجھو کہ اللہ کی بارگاہ میں آپ کی ظہر کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو عصر کی نماز کا وقت عطا کر دیا ہے، سجدے کی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو توفیق عطا کر دی ہے۔ تو خالق کائنات نے فرمایا یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود، جس دن ایک ساق کھولی جائے گی جس کے معنی اللہ رب العزت ہی بہتر جانتا ہے، اور سجدے کو بلایا جائے گا۔ آج دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ساری نعمتیں عطا کی ہیں، مال و دولت عطا کیا ہے، اولاد عطا کی ہے، روزگار عطا کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جھکتے نہیں۔ جب آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو آپ کی پھر تمنا ہوگی کہ ہمیں وقت ملے، ہم اللہ کی بارگاہ میں نماز پڑھیں، لیکن اس وقت آپ کو وقت نہیں ملے گا، کیونکہ آپ کو دنیا کے اندر یہ وقت دیا گیا ہے، لیکن آپ نے اس اہمیت کو نہیں سمجھا۔ نماز پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ آج اسی حوالے سے سماعت فرمائیے کہ قیامت کے دن جب نمازیوں کو جنت میں جانے کا حکم ہوگا، نمازی جو نماز دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ جن کو زندگی عطا کی وہ نماز پڑھتے رہے، نماز کی پابندی کرتے رہے، تو قیامت کے دن نمازیوں کے جب جنت میں جانے کا حکم ہوگا، پہلے گروہ کے چہرے سورج کی طرح چمکتے ہوں گے۔ سورج جس طرح شعائیں مارتا ہے، اور جو نمازی ہوں گے دنیا کے اندر نماز کی پابندی کیا کرتے ہوں گے، چہرے سورج کی طرح ان کے چمکتے ہوں گے۔ ان سے فرشتے پوچھیں گے کہ تم کون ہو، تم کون لوگ ہو، کیا عمل کرتے تھے جس کی وجہ سے تمہیں یہ مرتبہ ملا ہے؟ تو وہ فرشتوں سے کہیں گے ہم مسلمان ہیں اور نماز کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ فرشتے پوچھیں گے نماز کی کیا حفاظت کرتے تھے؟ تو کہیں گے ہم اذان سنتے ہی مسجدوں میں چلے جاتے تھے، ہم اذان سنتے ہی مسجدوں کی طرف
جو ہے چلے جاتے تھے۔ دوسرا گروہ آئے گا جن کے چہرے 14ویں کے چاند کی طرح چمکتے ہوں گے، فرشتے پوچھیں گے تم کون ہو اور کیا عمل کرتے تھے؟ وہ لوگ کہیں گے ہم اذان سے پہلے ہی وضو کر لیتے، اذان ہونے سے یعنی کہ وقت نہیں ہوا اس سے پہلے ہم وضو کر لیتے اور اذان ہوتے ہی مسجد میں چلے جاتے۔ تو پھر تیسرا گروہ جن سے پوچھا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے جن کے چہرے جو ہے ستاروں کی طرح چمکتے ہوں گے گزریں گے، ان سے فرشتے دریافت کریں گے، ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم کیا عمل کرتے تھے کہ تمہارے چہرے چاند کے جو ستارے اللہ رب العزت قیامت کے دن انہیں انتہائی حسن و جمال عطا فرمائے گا اور جنت میں بڑی شان و شوکت کے ساتھ داخل فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم ایسا وقت آ گیا ہے، ہماری دکان کھلی ہیں، کاروبار کھلے ہیں، آپ کو اتنا وقت نہیں کہ آپ نماز کو پڑھ سکیں، ادا کر سکیں، یعنی دکان کو بند کر کے ہم باری باری، اگر دکان کھلی ہے، کاروبار آپ کا کھلا ہے، ہم باری باری مسجد کی طرف چلے جائیں، یا کاروبار بند کر کے 10-15 منٹ کے لیے آپ مسجد کی طرف چلے جائیں۔ آپ کے پاس وقت نہیں، لیکن آج دنیا کا نظام دیکھیں، کاروبار ٹھپ ہو گئے ہیں، آپ گھروں کے اندر ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو سجدے کی توفیق نہیں ملتی، تو پھر بھی انسان کو سوچنا چاہیے، ہم اگر گھر کے اندر ہیں تو ہمیں سجدے کی توفیق نہیں ملی تو یقیناً اللہ ہم سے ناراض ہے۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر ہم توبہ کیا کریں، استغفار کیا کریں کہ ہم سے کون سی خطائیں ہو گئی ہیں کہ ہم نماز کی طرف نہیں جا رہے۔ بلکہ جو نماز ادا نہیں کرتا اس کے حوالے سے حدیث پاک سماعت فرمائیے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے دستے قدرت میں میری جان ہے، بے شک میں ارادہ کرتا ہوں کہ لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں، جب وہ اکٹھی ہو جائیں تو نماز کا حکم دوں، بس اس کے لیے اذان دی جائے، پھر ایسے لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں حاضر نہیں ہوتے تو ان کے گھروں کو جلا دوں۔ اللہ اکبر۔ سرکار اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس وقت ہوتا ہے لیکن ہم نماز ادا نہیں کرتے، ہم بازاروں کے اندر وقت گزار آتے ہیں کہ ہمیں سکون آ جائے، لیکن اللہ کے ذکر کی طرف نہیں آتے۔ آج بازاروں کے اندر رش ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند فرمایا ہے، جو اللہ کے گھر ہیں ان کو خالق کائنات نے پسند کیا ہے، اس کے اندر جو عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو پسند کیا ہے۔ جو بازار ہیں، جو بازار کے اندر لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے، اس چیز کو خالق کائنات نے ناپسندیدہ فرمایا ہے۔ لیکن ہم کہاں جاتے ہیں؟ بازار کھلے ہیں، بازار کی طرف ہمارا رش ہے، لیکن مسجدیں کھلی ہیں، لیکن مسجدوں کے اندر چند لوگ ہوتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں میری دعا ہے، التجا ہے، خالق کائنات جلد از جلد اللہ تعالیٰ اس ماہ مبارک کے صدقے اور آخری جمعۃ الوداع کے صدقے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مسجدوں کے دروازے کھولے اور ہم جلد سے جلد اللہ کے گھروں کو آباد کریں، ہم نماز کی پابندی ادا کریں، نماز کو ادا کریں، اور اس کے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت عطا کی ہے، جو روزگار عطا کیا ہے، ہم اس سے اپنی زکوٰۃ کو ادا کریں، صدقہ اور خیرات کریں، مسجدوں کو آباد کریں، مسجدوں کی خدمت کریں، غرباء جو مساکین ہیں ان کی خدمت ہم کریں۔ بلکہ قرآن مجید کے اندر خالق کائنات نے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کے گھروں کو وہی تعمیر کرتے ہیں، یعنی کہ وہی آباد بھی کرتے ہیں اور تعمیر بھی کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں۔ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یعنی کہ اللہ کے گھروں کو آباد بھی وہی کرتا ہے اور اللہ کے گھروں کی خدمت بھی اور اللہ کے گھروں کو بناتا بھی وہی ہے جو اللہ پر بھی ایمان رکھتا ہے اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو قرآن و حدیث کے اندر کی روشنی کے اندر بیان ہوا ہے
اور جو واقعات کی روشنی کے اندر بیان ہوا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔